کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس وقت کٹانگا دیوی کہاں موجود ہے اور وہ کیا کر رہی ہے؟ پجاری شکارا نے پوچھا۔ نہیں، میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ اگر میں نے کٹانگا دیوی کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی تو اسے میرے بارے میں سب پتہ چل جائے گا، اور اس کے پاس اب بھی اتنی طاقتیں ہیں کہ وہ مجھے یہاں آ کر فنا کر سکے، تسمانا نے کہا۔ اور پھر میں کٹانگا دیوی کے بارے میں کس سے اور کیسے معلوم کروں کہ وہ کہاں موجود ہے؟ پجاری شکارا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے آپ بھوپت کو بلا لیں۔ بھوپت اپنی طاقتوں سے کٹانگا دیوی کا پتہ چلا سکتا ہے، اور وہ آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کٹانگا دیوی کو آپ کیسے مؤثر کر سکتے ہیں، تسمانا نے کہا۔ بھوپت، اسے بلانے کے لیے مجھے طویل جاپ کرنا پڑے گا، اور وہ مجھے کچھ بتانے کے لیے مجھ سے بہت بڑی بھیٹ بھی مانگ سکتا ہے۔ اسے میرے قبیلے کے وحشی بے حد پسند ہیں، وہ ایک ہی وقت میں کئی وحشیوں کا خون پی جاتا ہے۔ پچھلی بار میں نے اسے جب اپنے کام کے لیے بلایا تھا تو اس نے مجھ سے میرے کام کے بدلے میں میرے قبیلے کے 100 وحشیوں کی بھیٹ مانگ لی تھی، جو مجھے دینی پڑی تھی۔ اس پر بھی وہ خوش نہیں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے قبیلے کے تمام وحشیوں کا خون پی لے۔ وہ بے حد وحشی اور خون آشام مخلوق ہے، جسے بلاتے ہوئے مجھے بھی خوف آتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا ہی خون پی جائے، پجاری شکارا نے کہا۔ جو بھی ہے آقا، اس کا تعلق کالے شیطان سے ہے، اور جو معلومات آپ کو اس سے مل سکتی ہیں وہ کسی اور سے نہیں مل سکتی، تسمانا نے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کے پاس پوری دنیا کے شیطانی راز موجود ہیں، اور وہ چونکہ مہا شیطان کے معبد میں بھی جا سکتا ہے، اسی لیے اس سے کوئی بھی شیطانی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہوتا، پجاری شکارا نے کہا۔ اگر آپ کو پوری دنیا اور خاص طور پر کٹانگا دیوی کو مؤثر کرنا ہے تو اس کے لیے چاہے آپ کو اپنے سارے قبیلے کی بھیڑ دینی پڑے، آپ دیں، اور بھوپت کی مدد ضرور لیں۔ وہ آپ کو کٹانگا دیوی کو قابو کرنے میں ایسے راز بتائے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تسمانا نے جواب دیا۔ اگر میرا قبیلہ ختم ہو گیا تو پھر میں دوسرے قبیلوں پر کیسے حکمرانی کروں گا؟ ان جنگلوں کے قبیلے میرے ساتھ ساتھ میرے قبیلے کے ہونہار وحشیوں سے بھی ڈرتے ہیں، انہیں کی وجہ سے وہ میرا ہر حکم مانتے ہیں، اور اگر وہی نہ رہے تو میں دوسرے قبیلوں پر کیسے راج کروں گا؟ پجاری شکارا نے کہا۔ اس کا ایک حال میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس پر عمل کر کے آپ بھوپت سے اپنے قبیلے کے تمام وحشیوں کو بچا سکتے ہیں۔ بھوپت آپ کے قبیلے کے کسی وحشی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور آپ کا کام بھی پورا کر دے گا، تسمانا نے کہا۔ بہت خوب، اگر بھوپت کو کسی اور طریقے سے رچایا جا سکتا ہے تو بتاؤ، جلدی بتاؤ، بس میں اسے اپنے قبیلے کے وحشیوں کی بھیٹ نہیں دینا چاہتا۔ میرے قبیلے کے وحشیوں کی جگہ اگر وہ ان جنگلوں کے باقی تمام وحشی قبیلوں کی بھیٹ مانگ لے تو میں اسے انکار نہیں کروں گا، پجاری شکارا نے کہا۔ اسے رجانے کا یہی طریقہ ہے آقا، آپ اسے بلائیں تو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے بھیٹ مانگے، آپ خود ہی اسے ان جنگلوں کے 2 بڑے قبیلوں کی بھیٹ دینے کا کہہ دیں۔ جب آپ اسے خود ہی بھیٹ دینے کا اعلان کر دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے آپ سے مزید بھیٹ نہیں مانگ سکے گا، تسمانا نے کہا۔ تو پجاری شکارا کا چہرہ کھل اٹھا۔ بہت خوب تسمانا، تم نے تو واقعی مجھے ایسا حل بتایا ہے جس پر عمل کرنے سے میں اپنے قبیلے کے وحشیوں کی بھیٹ بچا لوں گا، اور اس پر بھوپت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج تم میرے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہو۔ تم نے مجھے کٹانگا دیوی کے زندہ ہونے کی خبر دی ہے، اور اب تم نے مجھے بھوپت کو رجانے کا ایک آسان طریقہ بھی بتا دیا ہے، جس کی وجہ سے میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ مانگو، اس خوشی میں تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا۔ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ پجاری شکارا نے بڑے شاہانہ لہجے میں کہا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں آقا؟ میں آپ سے اپنی مرضی سے کچھ بھی مانگ سکتی ہوں، تسمانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ تم جو مانگو گی تمہیں دوں گا تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس پر پجاری شکارا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آقا، آپ اپنی خوشی سے مجھے جو بھی دے دیں میں لے لوں گی، تسمانا نے بڑے انکسارانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تم مجھے کٹانگا دیوی کو حاصل کر لینے دو، پھر جب میں پوری دنیا پر قبضہ کروں گا تو میں تمہیں دنیا کے تمام جنگلوں کی دیوی بنا دوں گا۔ تم ان جنگلوں پر تسمانا دیوی بن کر راج کرو گی، اس کے لیے چاہے مجھے مہا شیطان کے معبد میں جا کر اس کی منتیں بھی کیوں نہ کرنی پڑیں، میں کروں گا۔ میں اس وقت تک معبد سے باہر نہیں آؤں گا جب تک مہا شیطان تمہیں جنگلوں کی دیوی بنانے کا اعلان نہیں کر دیتا، شکارا نے کہا۔ تو تسمانا کے منہ سے انتہائی مسرت بھری آوازیں نکلنے لگیں۔ اگر آپ مجھے ان جنگلوں کی دیوی بنا دیں گے تو میری طاقتوں میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا آقا۔ اگر ایسا ہوا تو میں دیوی بننے کے بعد بھی آپ کی ادنا کنیز ہی بنی رہوں گی، اور آپ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دوں گی، تسمانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اب مجھے بھوپت کو بلانا ہے تاکہ میں اس سے کٹانگا دیوی کو مؤثر کرنے کے بارے میں پوچھ سکوں۔ اگر بھوپت نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہیں ہی مجھ سے مانگ لے گا، اور میں تمہیں ابھی کھونا نہیں چاہتا کیونکہ تم میری سب سے اہم اور بڑی طاقت ہو، شکارا نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں چاہتی ہوں آپ بھوپت کو بلا لیں اور اس سے تسلی کے ساتھ ہر بات معلوم کریں، تسمانا نے کہا۔ اس نے جھک کر شکارا کو آداب کیا، پھر اس کا سایہ اندھیرے میں گم ہوتا چلا گیا۔ تسمانا کے جاتے ہی شکارا نے دائیں پہلو کے پاس رکھی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی نکال لی۔ یہ ہڈی ہلکے نیلے رنگ کی تھی، اور اس ہڈی پر سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے سے بنے ہوئے تھے۔ شکارا نے ہڈی اپنی پیشانی سے لگائی اور آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔
چند لمحوں تک وہ اسی طرح ہڈی ماتھے سے لگائے کچھ پڑھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور پھر اس نے وہ ہڈی سامنے دائرے میں رکھی ہوئی کھوپڑی کے سر سے لگا دی۔ کتوری پاتال کی بھوپت کو میرا پیغام دو کہ وہ جہاں بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے فوراً میرے پاس آ جائے۔ شگارا نے کھوپڑی کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کھوپڑی کی آنکھوں کے سوراخوں میں سرخ رنگ کی روشنی سی چمکی اور معدوم ہو گئی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک کیبن میں عجیب اور انتہائی ناگوار سی بو پھیل گئی اور ساتھ ہی کسی سانڈ کی تیز تیز سانس لینے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بھوپت کیا تم آ گئے ہو؟ شگارا نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں آ گیا ہوں۔ اچانک ایک گھراتی ہوئی انتہائی بھیانک آواز سنائی دی، ساتھ ہی شگارا کے سامنے زمین سے دھواں سا نکلا اور بلند ہوتا ایک جگہ جمع ہوتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں میں سفید رنگ کی ایک بھیانک مخلوق دکھائی دینے لگی۔ اس مخلوق کا سارا وجود سفید رنگ کے بڑے بڑے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ انسانی تھا لیکن چہرے کے حد و حال انتہائی ڈراؤنے تھے۔ اس کی ناک پچکی ہوئی تھی، گال پھولے ہوئے، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی اور اس کے ہونٹ بے حد موٹے موٹے تھے جو سیاہی مائل تھے۔ اس کے ہونٹوں سے زرد رنگ کے لمبے اور نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس مخلوق کے ہاتھ پاؤں بھی بے حد بڑے بڑے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی صرف تین انگلیاں تھیں جو کافی موٹی اور سروں سے نوکیلی دکھائی دے رہی تھیں۔ کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ اس بھیانک مخلوق کے منہ سے ہونہوار بھیڑیے جیسی آواز نکلی۔ مجھے تم سے ایک بے حد ضروری کام ہے بھوپت۔ اس کام کے بدلے میں تمہیں ان جنگلوں کے 2 قبیلوں کے خون کی بھیٹ دوں گا، شگارا نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر بھوپت کا منہ خوشی سے کھلا مگر پھر فوراً ہی بند ہو گیا۔ کن 2 قبیلوں کی بھیٹ دو گے تم مجھے؟ بھوپت نے منہ بنا کر پوچھا۔ میرے قبیلے کو چھوڑ کر ان جنگلوں میں تمہیں جو سب سے بڑے قبیلے پسند آئیں تم ان قبیلوں کے تمام وحشیوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پی سکتے ہو، شگارا نے اپنی مسرت چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بھوپت کو اپنی مرضی سے بھیٹ مانگنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے بولو کیا کام ہے مجھ سے؟ بھوپت نے جیسے ناراض سے لہجے میں کہا۔ شاید وہ اس بات سے ناخوش تھا کہ وہ شگارا سے اپنے مطلب کی بھیٹ نہیں مانگ سکا تھا۔ مجھے کٹانگا دیوی کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے، شگارا نے کہا۔ تو بھوپت بے اختیار چونک پڑا۔ کٹانگا دیوی؟ او کیا بات کرنا چاہتے ہو تم اس کے بارے میں؟ بھوپت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے علم میں آیا ہے کہ جنگلوں میں یہ جو تاثر پھیلا ہوا ہے کہ روشنی کی دنیا کے چند افراد نے کٹانگا دیوی کو اس کے مدفن میں ہی فنا کر دیا تھا، وہ تاثر قطعی غلط ہے۔ کٹانگا دیوی ہلاک نہیں ہوئی، روشنی کی دنیا کے نمائندوں کے ہاتھوں اس کے جسم ضرور جل کر راکھ ہو گیا ہے، لیکن کٹانگا دیوی فنا ہونے سے بچ گئی ہے اور اس نے اپنی جان اس عورت کے سائے میں چھپا لی ہے جس نے مدفن سے باہر آتے ہی اس کی گردن اڑائی تھی، شگارا نے کہا۔ تو پھر وہ تسمانہ سے ملی ہوئی کٹانگا دیوی کے بارے میں تمام معلومات سے بھوپت کو آگاہ کرتا چلا گیا۔ ہاں مجھے ان سب باتوں کا علم ہے، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ بھوپت نے ساری باتیں سن کر اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کٹانگا دیوی اس وقت کہاں ہے اور وہ کیا کر رہی ہے، شگارا نے کہا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، بھوپت نے کہا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں تک اس کی آنکھیں بند رہیں، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شگارا غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا کٹانگا دیوی کا؟ بھوپت کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر شگارا نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، کٹانگا دیوی اس وقت ایشیا کے ملک پاکیشیا میں موجود ہے، بھوپت نے کہا۔ تو شگارا بری طرح سے اچھل پڑا۔ پاکیشیا میں؟ کیا مطلب؟ کٹانگا دیوی پاکیشیا کیوں گئی ہے اور وہاں کیا کر رہی ہے؟ شگارا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے قاتلوں سے انتقام لینے گئی ہے، بھوپت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ قاتلوں سے انتقام؟ میں سمجھا نہیں، شگارا نے اسی طرح سے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کٹانگا دیوی کو اس کے مدفن میں روشنی کی دنیا کے جن نمائندوں نے فنا کرنے کی کوشش کی تھی اس کا تعلق پاکیشیا سے ہے اور وہ عورت بھی پاکیشیا میں ہی موجود ہے جس کے سائے میں ضم ہو کر کٹانگا دیوی نے اپنی جان بچائی تھی۔ کٹانگا دیوی کو اس عورت کا جسم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور ان تمام افراد کو ہلاک کر دینا چاہتی ہیں جنہوں نے اس کے مدفن میں اس پر حملہ کیا تھا، بھوپت نے جواب دیا۔ او کیا کٹانگا دیوی نے اس عورت کا جسم حاصل کر لیا ہے جس کے سائے پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، شگارا نے پوچھا۔ نہیں، کٹانگا دیوی نے چونکہ اس عورت کو بغیر بتائے اس کے سائے پر قبضہ کیا تھا اسی لیے اس پر لازم ہو گیا ہے کہ اب وہ اس عورت کا جسم حاصل کرنا چاہے تو اسے ہر حال میں اس عورت سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر عورت اسے اپنا جسم دینے کے لیے راضی ہو جائے اور پھر عورت کا جسم بے داغ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم پر کسی زخم کا نشان نہ ہو، تب ہی کٹانگا دیوی اس کے مردہ جسم میں گھس سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ کٹانگا دیوی رات کے وقت اس عورت کے پاس گئی تھی لیکن اس عورت نے اسے اپنا جسم دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس نے خود کو زخمی کر کے کٹانگا دیوی کو وہاں سے واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جب تک اس عورت کا زخم نہیں ٹھیک ہو جاتا اس وقت تک کٹانگا دیوی اس کے پاس نہیں جا سکتی ہے، اسے انتظار کرنا ہوگا۔ جب عورت کا زخم ٹھیک ہو جائے گا تو کٹانگا دیوی پھر اس کے پاس جائے گی اور اسے مجبور کر دے گی کہ وہ اس کی بات مان جائے اور اسے اپنا جسم دینے کے لیے تیار ہو جائے، بھوپت نے کہا۔ او کیا کٹانگا دیوی اس عورت کو اس بات کے لیے مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اس کا جسم حاصل کر سکے، شگارا نے کہا۔ ہاں کٹانگا دیوی سایہ ہونے کے باوجود بے حد طاقتور ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، بھوپت نے جواب دیا۔ تو کیا وہ ان تمام افراد کو ہلاک کر دے گی جنہوں نے اسے فنا کرنے کی کوشش کی تھی، شگارا نے پوچھا۔
हाँ बिल्कुल, वो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन इन सब को हलाक करने के लिए उसे सबसे पहले इन सब को अफ्रीका के जंगलों में मौजूद अपने मदफन के पास लाना होगा। वो अफराद जब तक कटांगा देवी के असल मदफन के पास नहीं आएंगे, कटांगा देवी उन्हें हलाक तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें शदीद तरीन अजियतों और मुसीबतों से ज़रूर दो चार कर सकती हैं। उसके पास इतनी ताकतें हैं कि वो इन तमाम अफराद को अफ्रीका के जंगलों में अपने मदफन के नज़दीक ला सके। भूपत ने कहा, ये बताओ कि अगर मैं कटांगा देवी को अपने ताबे करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शिगारा ने सर झटकते हुए पूछा। तुम इस वक्त तक कटांगा देवी को मुस्सर नहीं कर सकते जब तक उसे फना करने वाले जिंदा हैं। वो खुद हलाक हो जाएं या कटांगा देवी उन्हें हलाक कर दे, उसके बाद ही तुम कटांगा देवी को अपने बस में कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें सख्त और मुश्किल तरीन अमल करने पड़ेंगे। भूपत ने कहा, कैसे अमल? शिगारा ने चौंक कर पूछा। शैतानी अमल, इन अमलों को करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। बोपत ने कहा, तुम बताओ तो सही क्या है वो अमल? शिगारा ने कहा। तो बोपत ने उससे शैतानी अमलों के बारे में बताने लगा जिनकी मदद से वो कटांगा देवी को तस्खीर कर सकता था। बोपत से शैतानी अमलों की तफसील सुनकर शिगारा के चेहरे पर इंतहाई खौफ उभर आया था। ओ अमल तो वाकई बेहद खतरनाक और जानलेवा है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ये अमल कर सकता हूँ। शिगारा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सोचते हुए अंदाज में कहा, मेरे साथ से क्या होगा? भूपत ने जैसे हैरान होते हुए कहा, तुम मेरे मुहाफिज बनकर इन अमलों को पूरा करने में मेरा साथ दे सकते हो। भूपत, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें बहुत बड़े इनाम दूंगा, ऐसे इनाम जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शिगारा ने उसे लालच देने वाले अंदाज में कहा। ओ, क्या इनाम दे सकते हो तुम मुझे? भूपत ने चौंकते हुए पूछा। मैं सैकड़ों के हिसाब से तुम्हें शैतानी ताकतें दे सकता हूँ। हर रोज़ तुम्हें बेशुमार इंसानों की भेंट दे सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन जंगलों में मेरे कबीले के वैश्यों का खून बेहद पसंद है। तुम एक बार मुझे कटांगा देवी को हासिल करने में मेरी मदद कर दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक कबीले के एक एक वैश्य की भेंट दे दूंगा। तुम इन सबको हला करके उनका खून पी जाना, जिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। शिगारा ने कहा। तो भूपत की आंखों में अजीब सी शैतानी चमक आ गई। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो क्या वाकई मुझे अपना सारा कबीला भेंट में दे दोगे? भूपत ने लालच भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। शिगारा ने इस बात में सर हिलाकर कहा। ठीक है, तुम वादा करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। भूपत ने जवाब दिया तो शिगारा का चेहरा मुसरत से खिल उठा। बहुत खूब, लेकिन याद रखो मेरी मदद के लिए तुम्हें अब इस वक्त तक मेरे साथ ही रहना पड़ेगा जब तक कि मेरे अमल पूरे नहीं हो जाते और कटांगा देवी मेरे बस में नहीं आ जाती। तुम्हें मेरा महकूम बनना पड़ेगा और मेरे हर हुक्म की तामील करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? शिगारा ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारे कबीले के वैश्यों का खून पीने के लिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। भूपत ने कहा। बहुत खूब, ये हुई ना बात? मैं तुमसे बेहद खुश हूँ, बेहद खुश। शिगारा ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मैं भी तुमसे खुश हूँ। तुमने मुझे इन जंगलों के दो कबीलों के वैश्यों के खून की भेंट दी है। मैं अब जी भरकर इन वैश्यों का खून पी सकता हूँ। भूपत ने जवाब दिया। हाँ, वो भेंट मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। तुम जब चाहे जंगलों में जाकर अपनी पसंद के दो कबीले के वैश्यों को हला करके उनका खून पी जाना। अब तो मुझे ये बताओ कि कटांगा देवी को काबू में करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? शिगारा ने कहा। मैंने बताया तो है, कटांगा देवी को मुस्सर करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कटांगा देवी के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। वो कटांगा देवी के हाथों हलाक हो जाएँ, कोई दूसरा उन्हें हलाक कर दे या वो अपनी मौत मार जाएँ। जब तक उनमें से एक भी शख्स जिंदा रहेगा, इस वक्त तक तुम कटांगा देवी को काबू में करने के लिए कोई अमल शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। भूपत ने कहा। ओ, अगर कटांगा देवी रोशनी की दुनिया के इन अफराद को हलाक करने में कामयाब ना हुई तो? शिगारा ने कहा। उसकी कामयाबी तक तुम्हें हर हाल में इंतज़ार करना पड़ेगा। शिगारा, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, भूपत ने कहा। उन अफराद की तादाद कितनी थी जिन्होंने कटांगा देवी के मदफन में उसे फना करने की कोशिश की थी? शिगारा ने कुछ सोचते हुए पूछा। लड़की समेत 5 अफराद थे, जिनमें 4 लड़की के साथी थे। उन 5 का ताल्लुक पाकिशिया से था, बाकी का ताल्लुक अफ्रीका से था, और उनमें से एक जंगलों के कबीले लाहूगा का सरदार था जिसका नाम लाहूगा ही है, और दूसरा हाशूगा है। भूपत ने कहा। तो शगूरा ने बेख्तियार झपड़े बेच लिए। लाहूगा कबीले के वैश्यों को तो मैं उनके सरदार समेत अपने कबीले के वैश्यों से हमला कराकर ख़त्म करा दूंगा, लेकिन वो एक अफ्रीकी वो कौन है? उसका कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? उसे हलाक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शिगारा ने कहा। अगर तुम कहो तो मैं उसे ढूंढकर हलाक कर सकता हूँ, और तुम्हारी मदद के लिए मैं पाकिशिया जाकर इस लड़की और उसके साथियों को भी उनके अंजाम तक पहुँचा सकता हूँ। भूपत ने कहा। तो शिगारा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। ओ, लेकिन तुमने तो कहा था कि उन्हें ठीक उसी जगह हलाक करना ज़रूरी है जहाँ कटांगा देवी का मदफन है। शिगारा ने कहा। ये पाबंदी हमारे लिए नहीं, कटांगा देवी के लिए है जो इस औरत का जिस्म हासिल करना चाहती है। भूपत ने जवाब दिया। ओ, तो क्या तुम वाकई इन सबको हलाक कर सकते हो जो कटांगा देवी को फना करने में मुलविस थे? शिगारा ने पूछा। हाँ, ये सब मैं अकेला ही कर सकता हूँ, बस मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं आज ही इन सबको जाकर हलाक कर दूंगा। भूपत ने कहा।
اور اس عورت کا کیا ہوگا جس کا کٹانگا دیوی جسم حاصل کرنا چاہتی ہے؟ شگارا نے پوچھا۔ میں اسے بھی ہلاک کر دوں گا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی کٹانگا دیوی واپس ان جنگلوں میں آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ ان جنگلوں میں رہے گی تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کی وجہ سے وہ جلد ہی تمہارے قابو میں آ جائے گی، بوپت نے کہا۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ جا کر ان افراد کو ہلاک کر دو جو کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کے لیے اس کے مدفن میں آئے تھے۔ جاؤ، ابھی جاؤ اور تب ہی واپس آنا جب تم ان سب کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ تب تک میں کٹانگا دیوی کو مسحر کرنے کے لیے شیطانی عمل کرنے کی تیاری شروع کرتا ہوں، شگارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 2 قبیلوں کے وحشیوں کا خون پیتے ہی افریقہ میں موجود ان دونوں افراد کو ہلاک کر دوں گا۔ ان کے ہلاک کرتے ہی میں پوکیشیا چلا جاؤں گا اور عورت اور اس کے ساتھیوں کو بھی ان کے انجام تک پہنچا دوں گا، بوپت نے کہا۔ تو شگارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بوپت کچھ دیر تک شگارا سے اسی سلسلے میں بات کرتا رہا، پھر وہ دھواں بن کر وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ شگارا کے چہرے پر اب بے پناہ اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ بوپت ایک بار جس کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک کہ وہ اپنا کام پورا نہ کر لے۔ وہ افریقہ میں موجود 2 افراد سمیت پوکیشیا جا کر ان 5 افراد کو بھی ضرور ہلاک کر دے گا، جن میں وہ عورت بھی شامل ہے جس کے سائے پر کٹانگا دیوی نے قبضہ کر رکھا تھا۔ شگارا بے حد خوش تھا کہ وہ اب بوپت کی مدد سے آسانی کے ساتھ کٹانگا دیوی کو اپنے بس میں کر سکتا تھا، جس کے قابو میں آتے ہی وہ پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاتا۔